السلام علیکم سامعین، جاوید چودھری کا کالم روٹین۔ کسی بازار میں دو جنرل سٹور تھے، دونوں کا سائز ایک جتنا تھا، دونوں میں مصنوعات ایک جیسی تھی، دونوں کے مالکان بھی ایک دوسرے کے بھائی تھے، لیکن ایک جنرل سٹور پر 12 گھنٹے گاہکوں کا رش ہوتا، جبکہ دوسرا بھائی دن بھر مکھیاں مارتا رہتا۔ ایک روز خسارے کا شکار بھائی دوسرے بھائی کی دکان میں داخل ہوا اور اس کے گھٹنے چھو کر پوچھا، آخر میں ناکام اور تم کامیاب کیوں ہو؟ بڑے بھائی نے کہکا لگایا اور چھوٹے بھائی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا، منی، کاروبار میں صرف دکان اور سودا کافی نہیں ہوتا، کاروباری اصول بھی درکار ہوتے ہیں۔ چھوٹے بھائی نے حیرت سے بڑے بھائی کی طرف دیکھا۔ بڑا بھائی بولا، برخوردار گاہک کی عزت، مناسب دام اور روٹین وہ اصول ہیں جو آپ کو پکا دکاندار بناتے ہیں۔ چھوٹے بھائی نے پوچھا، گاہک کی عزت اور مناسب دام تو سمجھ آتے ہیں، لیکن یہ روٹین کیا بلا ہے؟ بڑے بھائی نے کہکہا لگایا اور چھوٹے کے سامنے ہاتھ لہرا کر بولا، میں 1940 سے صبح 6 بجے دکان کھولتا ہوں اور رات 12 بجے بند کرتا ہوں۔ میرے تمام گاہک جانتے ہیں، آندھی ہو، زلزلہ ہو، بارش ہو یا طوفان، میں انہیں دکان پر ملوں گا۔ میری یہ روٹین، میرا یہ تسلسل ہی میرا اعتبار ہے، لہٰذا میں کامیاب ہوں۔ بڑے بھائی کی بات درست تھی، چھوٹے بھائی کے پاس دکان تو تھی لیکن تسلسل نہیں تھا، بالکل ہمارے سیاستدانوں کی طرح۔ ان سیاستدانوں کی طرح جنہوں نے سیاست کی دکان تو کھول رکھی ہے، لیکن ان کے پاس کاروباری روٹین اور تسلسل نہیں۔ وہ پارلیمنٹ میں بیٹھنے، بیانات جاری کرنے اور تقریریں کرنے کو جمہوریت سمجھتے ہیں، اور جن کا خیال ہے ان کی دکانداری بھی اب چل جانی چاہیے، جو یہ سمجھتے ہیں انہیں جمہوری سسٹم زندہ رکھے گا، جبکہ یہی ان کی خام خیالی، یہی ان کی سادگی ہے۔ دنیا میں سسٹم اور نظام نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اگر آپ پورے ملک کے لوگوں کو نظام کی 2 کاپیاں پکڑا دیں اور تمام لوگ اس سسٹم کا ایک لفظ رٹ لیں تو بھی ملک اور قوم ترقی نہیں کر پاتے، کیونکہ سسٹم نفاذ اور تسلسل کے بعد اپنا اثر دکھاتے ہیں، رزلٹ دیتے ہیں۔ آپ امریکہ کی مثال لیجیے۔ دنیا میں 3 امریکہ ہیں۔ شمالی امریکہ، اس امریکہ میں 3 ممالک ہیں، ریاست ہائے متحدہ امریکہ، کینیڈا اور میکسیکو۔ سینٹرل امریکہ، اس امریکہ میں 7 ممالک ہیں، ایل سلواڈور، بیلیزائر، پاناما، کوسٹاریکا، گویٹمالا، نیکاراگوا اور ہنڈورس۔ جنوبی امریکہ، اس امریکہ میں 12 ممالک ہیں، ارجنٹائن، بولیویا، برازیل، چلی، کولمبیا، ایکواڈور، گیانا، پیراگوئی، پیرو، سرینام، یوراگوئی اور وینزویلا۔ 1776 میں جب ریاست ہائے متحدہ امریکہ نے صدارتی نظام نافذ کیا تو سینٹرل اور جنوبی امریکہ نے بھی اس نظام کی نقل کر لی، لہٰذا اس وقت براعظم امریکہ کے 22 ممالک میں سے 20 میں امریکی جمہوریت ہے۔ تمام ممالک میں اسی طرح صدر منتخب ہوتے ہیں جس طرح صدر بش صدر بنے تھے۔ تمام ممالک میں صدر اپنی کابینہ منتخب کرنے میں اسی طرح آزاد ہیں جس طرح امریکی صدر بااختیار ہے۔ تمام ممالک میں نائب صدر بھی ہیں اور تمام ممالک کے وزراء بھی سیکریٹری کہلاتے ہیں۔ 99% ممالک میں امریکہ کی طرح صدر تیسری یا چوتھی بار منتخب نہیں ہوتا، لیکن آپ یو ایس اے اور دوسرے 21 ممالک میں فرق دیکھ لیں۔ یو ایس اے کا جی ڈی پی 10 خرب 400 ڈالر ہے، جبکہ ان 21 ممالک کا مجموعی جی ڈی پی امریکہ سے نصف ہے۔ کینیڈا اور برازیل کا تو رقبہ بھی کم و بیش امریکہ کے برابر ہے۔ ان تمام ممالک کی مجموعی آبادی اور انفرادی وسائل بھی امریکہ سے زیادہ ہے، لیکن یو ایس اے اور باقی امریکہ میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ لہٰذا پھر سوال پیدا ہوتا ہے، جب سسٹم ایک جیسا ہے، لوگوں کی شکل و شبات، کلچر اور لب و لہجہ ایک جیسا ہے، یہ سب ایک دوسرے کے بھائی ہیں، ان سب کی آب و ہوا ملتی جلتی ہے، ان سب کے دریا، ہوائیں اور سرحدیں بھی مشترک ہیں، تو پھر یہ ممالک امریکہ کیوں نہیں ہے؟ یہ 21 ممالک سپر پاور کیوں نہیں؟ چلیے، اگر یہ انفرادی سطح پر یو ایس اے کے برابر نہیں ہو سکتے تو یہ تمام ممالک مل کر ہی جی ڈی پی، ٹیکنالوجی اور فوج میں امریکہ کے مساوی ہو جائیں، لیکن ایسا نہیں۔ براعظم امریکہ کا 85% رقبہ 16-17 ممالک تیسری دنیا میں شمار ہوتے ہیں، وہاں بھوک، بے روزگاری، لاقانونیت اور خانہ جنگی ہے۔ ایسا کیوں؟ بات بالکل واضح ہے۔ یو ایس اے نے 1776 میں ایک نظام بنایا، پھر 2003 تک اس پر پوری طرح عمل کیا۔ ان 227 برسوں میں اس نظام میں کوئی تبدیلی نہیں آنی دی۔ بڑے سے بڑا اور مضبوط سے مضبوط ترین صدر بھی اس نظام، اس آئین کے پابند رہے۔ کسی سربراہ، کسی حکمران کو اس میں ترمیم کرنے کی ضرورت نہ ہوئی،
جبکہ اس کے مقابلے میں سنٹرل اور جنوبی امریکہ کے تمام حکمران اپنے نظام میں 8ویں، 9ویں، 10ویں، 12ویں اور 14ویں ترمیم کرتے رہے، ان میں پورے ایلاف اور کسیڑتے رہے، اپنی غیر آئینی اقدامات کو آئینی شکل دینے میں مصروف رہے۔ لیکن آج یو ایس اے اور امریکہ کے باقی 21 ممالک کے درمیان ایک لکیر کھینچ چکی ہے۔ لکیر کے اس طرف ترقی، خوشحالی اور امن ہے، جبکہ دوسری طرف پسماندگی، بے روزگاری اور لاقانونیت۔ مجھے امریکہ اور میکسیکو کے سرحدی شہر الپاسو جانے کا اتفاق ہوا۔ الپاسو کبھی میکسیکو کا حصہ ہوتا تھا، لیکن جب امریکہ بنا تو یہ شہر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، ایک الپاسو امریکہ میں آ گیا، دوسرا میکسیکو میں۔ ان دونوں کے درمیان چھوٹی سی نہر اور کانٹے دار تار کی دیوار ہے۔ دونوں طرف ایک ہی قوم اور ایک ہی نظام، لیکن ہر روز سینکڑوں میکسیکن سرحد پلانگ کر الپاسو آتے ہیں، پکڑے جاتے ہیں اور امریکی حوالات میں بند کر دیے جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ الپاسو کے امریکیوں نے اپنی آئین کو 200 سال تک روٹین بنائے رکھا، اس میں ترمیم نہ ہونے دی، جبکہ الپاسو کے اس طرف کا میکسیکو برسوں سے LFO کا شکار ہے۔ لہذا ان لوگوں کو الپاسو میں زیادہ روشنی، زیادہ رزق نظر نہیں آتا۔ کہتے ہیں روٹین گدھے کو گھوڑا نہیں بنا سکتی، لیکن یہ گدھے کو گھوڑے سے آگے ضرور لے جا سکتی۔